الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوائنٹ ٹو پوائنٹ شو کے ساتھ میں ہوں سید علیزہ رضوی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے UC4 کے نامزد وائس چیئرمین کنور عمران علی خان, جو کہ نامزد وائس چیئرمین کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اعلیٰ قیادت میں ایک مقام رکھتے ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا اپنا تعارف آپ ذرا تفصیلی سمجھا دیں. اچھا, ایسا ہے کہ میں پاک سرزمین پارٹی کا ایک مرکزی شعبہ ہے, مرکزی ورکرز مسائل کمیٹی, جو ورکرز کے جو مسائل ہوتے ہیں یا عوام کو بھی کوئی ورکرز سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی انیس بھائی نے یہ شعبہ بنایا, اس کا رکن ہوں میں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کا سینئر نائب صدر ہوں. ڈسٹرکٹ کیماڑی میں TMC بلدیہ آتا ہے سعید آباد, اس کے علاوہ TMC ماری پور اور TMC مریر و میر بہار. تو یہ پارٹی کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے اور یہاں پہ مصطفیٰ بھائی کے اعتماد کے ساتھ جو ہے ایک الیکشن کے حوالے سے کینڈیڈیٹ بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے. اچھا, جو ورکرز کے مسائل ہوتے ہیں یہ آپ شہری سطح پہ دیکھتے ہیں؟ جی, اس کا ایسا ہے سلسلہ, ہمارے یہاں ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنایا مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی نے کہ ہمارے کسی ورکر یا کسی ذمہ دار سے کسی کو کوئی ایشو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ریزالو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک پراپر ایک چینل بنایا کہ آپ پاکستان ہاؤس میں ایک آفس ہے ہمارا, وہاں پہ آ کے لوگ رابطہ کر کے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا کوئی ورکر, اس کا کوئی ذاتی ایسا معاملہ ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ریزالو کرنا ہے, تو یہ سمجھیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں وہ آ کے اپنی بات بیان کر سکتا ہے اور ہم اپنے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو چیز اس کو آگے پروسیڈ جہاں کرنی ہو معاملہ حل کرنے کے لیے, وہ اللہ کا شکر ہے. تو اس طرح کام کا سلسلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ کا PSP سے کہیں اور تھا, PSP سے پہلے؟ دیکھیے, بیسکلی اس شہر کے اندر, کراچی کے اندر بنیادی طور پر ایک جو وقت گزرا ہے اس میں تقریباً کراچی کے لوگ ایک مخصوص سیاسی پارٹی سے وابستگی رکھتے تھے اور جس میں خود سید مصطفیٰ کمال بھائی بھی شامل ہیں. اور یقیناً جیسا آپ کے علم ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, تو وہاں پڑھے لکھے اور اچھے کردار کے بہت سارے لوگ شامل تھے. اور مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی نے اس وقت جس وقت وہ پارٹی کی اہم ذمہ داری پہ تھے, مصطفیٰ بھائی سینیٹر تھے, انیس بھائی ایب سینیٹر کے علاوہ وہ رابطہ کمیٹی میں بھی تھے, اسی طرح انیس قائم خانی بھائی پارٹی کے کنوینر بھی تھے. تو اس وقت انہوں نے پارٹی کو وہاں سے اس لیے کوئٹ کیا تھا کہ چیزیں بہتر کرنا وہ چاہ رہے تھے, تو بہتر کرنے کی کوششیں بھی کی, جب نہیں ہوئی تو پھر وہاں سے انہوں نے کوئٹ کیا. اور اس کے کچھ سال بعد انہوں نے دوبارہ سے آ کے دو ہمارے ساتھی آئے, ہمارے ذمہ دار, اور آ کے انہوں نے اکیلے آواز لگائی چیزیں بہتر کرنے کے لیے. بہت سارے ساتھی ان کے ساتھ شامل ہوئے, الحمدللہ آج ایک کارواں ہے, اس پارٹی کو 6 سال ہو چکے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک فخر کی بات یہ, شکر الحمدللہ, کہ اس پارٹی کے اندر نیوٹرل بہت سارے لوگ شامل ہوئے. ٹھیک ہے, پاک سرزمین پارٹی میں. اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں سے تعلق ہیں جو کراچی میں پارٹیاں وہ ورکنگ کر رہی تھیں, جیسے کچھ ہمارے ساتھ لوگ ANP سے بھی آئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے لوگ ہیں, دیگر پارٹیوں سے بھی ہمارے پاس لوگ آئے. الحمدللہ ہر وہ شخص جو شہر کی اور ملک کی بہتری چاہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں ان مسائل کا حل ہے, تو وہ پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنا ہے. شکر الحمدللہ ہمارا کاروبار رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ذاتی ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس سوال کی ایک اور وجہ ہے, ایک رخ عوام الناس کی نظر میں آ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اور جو سیاست کا سہارا لیتے ہیں کسی بھی جماعت کا, وہ یا تو اپنی ذات کو مفاد پہنچانے کے لیے یا اپنا ذریعہ معاش کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سیاست کا سہارا لیتے ہیں. تو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں آپ اپنے بارے میں بھی, اور اس متعلق جس متعلق میں نے عرض کیا, آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, دراصل پولیٹکس میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, پولیٹکس میرا پیشن ہے. ٹھیک. اور میں اوریکل سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں. برجر پینٹس کے IT ڈپارٹمنٹ کو میں نے اوریکل پڑھایا ہے, بینک آف ٹوکیو کے IT ڈپارٹمنٹ کو میں نے اوریکل پڑھایا ہے. اس کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں نے اوریکل پڑھایا ہے, انسٹیٹیوشنس میں اوریکل پڑھایا ہے. اور اس کے علاوہ میرا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے IT سولوشنس کے علاوہ. تو اللہ کا شکر ہے, وہاں بھی جب اس پارٹی میں تھا میں ہمیشہ اپنا دینے والے لوگوں میں شامل رہا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے, خدمت انسانیت کی. اور یہاں بھی اللہ کا شکر ایسا ہے
اور آل اوور ہماری بلکہ یہ پارٹی جو پاکستان زمین پارٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی گورنمنٹ کے کسی ادارے میں یا ہمارے کوئی نمائندے بھی نہیں کوئی یہ انگلی اٹھا سکے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی سرکاری، جتنا جو کچھ ہو رہا ہے اس پارٹی کے اندر وہ سب ایسے مخیر حضرات جو ہمارے کارکن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی جو کام یہ لے کے چل رہے ہیں اس سے شہر کی اور اس ملک کی بہتری اور واحد حل جو ہے اس شہر کا اور ملک کو آگے بڑھنے کے لیے صرف اس پاکستان زمین پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، تو وہ لوگ اپنی جیبوں سے یہ سارے اخراجات برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. ہم یہاں پولیٹکس کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو میں عرض کروں گا کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، مسافروں کی اور یتیموں کی مدد کرو. تو یہ جو قرآن میں احکام ہے دراصل اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسانیت کی جو خدمت ہے اس کے دراصل وہ راستہ جو ہے اللہ تک آپ کو لے کے جاتا ہے. اگر صرف نماز پڑھنا کافی ہو تو قرآن میں بھی صرف نماز کا ذکر ہوتا ہے اور ہمارے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھتے اور اپنے گھر پہ آرام کرتے. لیکن ہمارا سب سے بہترین آپ اگر آپ دیکھیں ہسٹری کے اندر اسلامک سب سے ہسٹری بہترین چیز انسانیت، تو وہاں پہ انسانیت کی خدمت کیا آپ کو ساری چیزیں سیکھنے کو وہیں سے ملتی ہیں. تو سملرلی ہم جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ تو یہ ہم اپنی جیب سے جو ہم لوگوں کی جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن دراصل جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جو یہاں پہ لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جن کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے انسانیت کی خدمت کر کے، وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں تو اس وجہ سے ہم یہ اس چیز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ آپ جب یہاں پر آئے ہوں گے ہمارے سلیکشن آفس میں تو جگہ جگہ آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملی ہوں گی، بالکل بہت مسائل ہوئے، ابلتے ہوئے گٹر ملے ہوں گے، ایسے ہی ہے. اور حتیٰ کہ جو آپ کا آفس ہے اس کے باہر کی بھی جو مناظر ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی یہاں پہ جب ہم بیٹھتے ہیں الیکشن آفس میں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. تو حضرت علی کا قول ہے کہ لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہونا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی آتا ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے سے جو بن پڑتا ہے ہم کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ. مثلا لوگوں نے ہمیں کمپلین کی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بخار میں تپ رہے ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں. تو ہمیں بہت کہنے کے لیے آڈ سا کام ہے. میری گاڑی پہ میں نے وہ ماسکیٹو کی جو اسپرے کی بڑی کمرشل مشین ہوتی ہے وہ منگوا کے رکھی، اس میں ڈیزل اور پھر وہ میں نے ڈھونڈا کہ کہاں سے یہ ملتے ہیں یہ اچھی کمپنی کے، وہ اس میں انسیکٹیسائڈ وہ ڈال کے اور اس کو ہم خود لگ گئے. ہم نے گاڑی پہ رکھا اور وہ جو ہمارے ساتھ چیئرمین انوار بھائی وہ اور ہم لوگ نکل گئے اور گلی گلی ہم نے وہ اسپرے کیا. وجہ کیا تھی؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے پاس سامنے سے لوگ آئے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سڑک ٹوٹی، بالکل ٹوٹی پوٹی ہے، تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، کچھ کریں. تو میں نے ان سے عرض کیا دیکھیں یہ دراصل کام تو یہ سرکاری اداروں کا ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ انسٹنٹلی ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ایسا میں کچھ کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کے جو کھڈے ہیں اس میں آپ کو دشواری نہ ہو، آپ کی بائک نہ گر جائے. تو ہم نے اپنے طور پہ مٹی منگوا کے اس کو مزدور لگوا کے اپنی سطح پہ اپنی ذاتی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک. اللہ مطلب اس کام میں آپ کی کسی گورنمنٹ ادارے نے کوئی نہیں ہیلپ نہیں ایسا نہیں کہ لوگ مدد کر نہیں سکتے. میں مطلب ہم گئے بھی ہیں، ٹاؤن بھی گئے ہیں، انہوں نے ایم سی صاحب ہیں ان سے بھی بات کی ہے، لیکن ظاہر ان کے اپنے انہوں نے کمٹ تو کیا ہے کہ ہم بارشوں پہ بات کریں گے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے اس تھوڑا سا میں آپ کے 2 منٹ لوں گا. جی جی. سید مصطفیٰ کمال بھائی کا جو ٹینیور ہے اس میں ان کو 300 ارب روپے ملے. ٹھیک. اور 300 ارب روپوں میں میں ڈیٹیل میں زیادہ اگر یہ کہوں گا انہوں نے اتنا کام کیا تھا کہ ان کو ورلڈ لیول پہ ایک ریکگنیشن بھی نہیں. آج بھی آپ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے ورلڈ سیکنڈ بیسٹ میئر تو سید مصطفیٰ کمال بھائی کا نام آئے گا. اب اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ فرسٹ جرمنی کے شہر برلن سے تھے، وہ تو ہے ہی ترقی یافتہ ملک، لیکن ہمارا جو پاکستان ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے. تو جو تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں کے میئرز کو کاؤنٹنگ جو دی گئی اس میں 10 جو ممالک تھے ان کو پیچھے کر دیا پاکستان نے. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. سید مصطفیٰ کمال بھائی کا نام آج تک نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی آیا ہی نہیں جس نے کوئی اس لیول پہ کام کیا ہو دیانتداری سے کہ اس کو یہ ریکگنیشن ملو. میں ابھی کام کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہ جو میں بات اچھا اب یہ 300 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟
اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ ان کے بعد ابھی اس 10 سالوں میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, سندھ کو ملے ہیں NFC ایوارڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے. لیکن اگر 10,000 ارب بھی کرپشن کی نظر ہو گئے ہوتے, 242 ارب روپے بھی لگے ہوتے, تو یقیناً وہ کام نظر آتا اور کسی اور کو بھی کوئی ریکگنیشن ملتی, کوئی اپریسیشن ملتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اٹس مین کہ وہ 242 ارب روپے بھی نہیں لگے. جو یہاں پہ یہ حشر ہے یہ بے سبب نہیں ہے. جو شہر کا جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا گٹر ابل رہے ہیں, صرف یہ ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ انڈر پاسز جو بنے وہ مصطفیٰ کمال بھائی بنا کے چلے گئے, اس کے بعد کسی نے بنائے نہیں. جو اوور ہیڈ برجز وہ بنا کے چلے گئے, اس کے بعد کسی نے کمال نے مینٹین بھی نہیں کیا. اپنے دور میں جو کچھ کیا کراچی نے دیکھا, سراہا. حتیٰ کہ ابھی غالباً جو سابقہ میئر کراچی تھے, انہوں نے بھی بالکل ایک اچانک شارٹ نوٹس پہ ان کو گاربیج کا ایک بنا دیا تھا, گریڈ ان کو غالباً 16 گریڈ آفیسر. تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی اور کچھ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے ان کو, پھر وہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں لوگوں کے نظریے میں, لوگوں کے نظر میں ایک جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کی ایک ویژن ہوتا ہے, ایک امیج ہوتا ہے, لوگوں کو اس پہ اعتبار ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس چارہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمیشہ یہ مسائل لوگوں کے منہ پہ بعض اوقات وربلی, بعض اوقات حقیقی طور پہ, کہ لیڈر کے خیالات اچھے ہیں, لیڈر درد دل رکھتا ہے, لیکن جو پارٹی ممبران ہیں یا عہدیدار ہیں وہ اس زاویے سے نہیں دیکھتے چیزوں کو, وہ اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح ان کی ذمہ داری ہے بنسبت دکھانے کی. ٹھیک ہے, یہ اس کو تھوڑا سا نا ایک نا ٹھیک ہے سادی بات اور ایک درد دل والی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں جو پیٹ پیچھے سے باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں کیمرہ ہوتا ہے, جہاں لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں, وہ آتے ہیں, مشہور ہیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں کہ جی آئیں گے, تصویریں اپنی بنوائیں گے, چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے PSP کے, جیسا آپ نے واضح کیا شروع میں کہ آپ ورکر جو ہیں وہ آپ کے رابطے میں رہتے ہیں اور آپ ان کے مسائل سے آگاہ رہتے ہیں, فرق کیا ہے بنسبت دوسروں کے؟ اس میں سب کراچی کے لوگ ہیں, جی بالکل, سب کی ذہنیت ایک ہے. آپ ایک واضح فرق دیں گے نا, سسٹمیٹک فرق دیں گے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, یا خود مصطفیٰ کمال کڑی نظر رکھتے ہیں یا لوگ کڑی نظر رکھتے ہیں, فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ خراب لوگ ہر جگہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک عام مثال ہے, آپ نے یہ سنی ہوگی کہ مچھلی ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے, جب وہ روٹن ہونا شروع ہوتی ہے وہ سر کی طرف سے ہوتی ہے. میں نے نہیں سنی تھی, پہلے آپ سنی. اچھا 12. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک ماں باپ کے بھی اگر کچھ بچے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے سارے بچے انجینئر ہوں گے, سارے بچے ڈاکٹر ہوں گے, یا سارے بچے سائنٹسٹ یا آرٹسٹ ہوں گے. نہیں, اس میں ایک اچھا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, ایک انجینئر, اور ایک کچھ ایک عام میکینک بھی ہو سکتا ہے. اب جو گھر کا سربراہ ہے دراصل اس کا یہ کام ہے اس کو رائٹ وے میں کس سے کیا, اس کی کس طرح اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, کس طرح اس کا کیا پرسنالٹی ہے, اس کو حساب سے لے کے چلنا. سملرلی ہماری پارٹی جو ہے چونکہ مصطفیٰ کمال بھائی کی لیڈرشپ میں یا انیس بھائی کی سربراہی میں ہے, تو ہمیں اللہ کا شکر ہے وہ ایک اس شہر کے تجربہ کار ڈاکٹر ہیں. ہم میں سے کوئی ایک نااہل آدمی جس کو اگر تمیز نہیں ہو کہ کام کیسا ہوگا تو اس کو کسی یونیورسٹی سے جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس جو مصطفیٰ کمال بھائی کا تجربہ موجود ہے وہ بحیثیت خود ایک یونیورسٹی ہے. ان کے پاس وہ ایکسپیرینس دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں دیا جا سکتا جو ان کے پاس ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا ورلڈز بیسٹ سیکنڈ میئر پوری, یا ہمارے پاکستان کے لیے پراؤڈ کی بات ہے, لیکن اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا, وہ دراصل صرف بغض میں. ورنہ ہر پارٹی کو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. تو ہم جو چیزیں بہتر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس شہر کراچی کا 70% ریونیو تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ جناب وفاق کو جا رہا ہے. مطلب یہ کہ 100 روپے اگر انتظامات میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں 70 روپے کراچی سے جمع ہو کے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دودھ دینے والی جو گائے ہے کراچی, اگر اس کو آپ کمزور کرتے چلے جائیں گے, چاہے اس میں سینسس کا معاملہ ہو, چاہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس کا معاملہ ہو, تو آپ کا ملک کیسے, تاکہ لیٹ سپوز جو بزنس اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کسی بھی ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا, تو وہ بہت آرام سے کہیں گے جناب فوری طور پہ وہاں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اسٹرکچر ڈیولپ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو کامرس ہے, آپ کی جو وہ ٹریڈ ہے وہ زیادہ پروموٹ ہو. لیکن ہمارے یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ میں ہی سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے, کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کام جو کرپشن والا ہے, جو تمام پارٹیز اس میں اکثر لوگ انوالو ہیں, کہ جیسے میں نے کہا 10,242 ارب روپے آیا اور وہ لگے کہاں صرف کتابوں میں, یہ دراصل ملک سے دشمنی کے مترادف ہے. وجہ میں آپ کو بتاؤں کیوں, کہ ایک کرپشن یہ ہے کہ آپ اپنا لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ نے فیور لینے کے لیے اس نے آپ سے کوئی 2 روپے اوپر لے لیے اور آپ کو سروسز پرووائڈ کر دی. ملک کے خزانے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, ٹھیک ہے, کرپشن یہ بھی ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنی سیویئر کرپشن ہے جو دوسری ٹائپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک رقم وہ پیسے آ کے لگ رہے ہیں عوام کے لیے, اور وہ سیدھے ہمارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو نمائندے ایم پی ایز یا ایم این ایز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے سیدھا معذرت کے ساتھ کام کرانے کے بجائے صرف کتابوں میں لکھ دے رہے ہیں کہ کام ہو گیا, اور وہ کام ہو نہیں پا رہے. اچھا, اس کی ایک اور بڑی خطرناک چیز آپ کو میں انڈیکیٹ کروں کہ آپ بینک میں جاتے ہیں, بینک میں جانے کے بعد آپ اپنا چیک یا کیش آپ ڈیل کس سے کرتے ہیں؟ کیشیئر سے. جو ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں نا, بیسیکلی کیش کو ڈیل کرنا ان کا کام ہے. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے مصطفیٰ کمال بھائی کے, وہ یہ بات تو کرتے ہیں بلدیاتی اداروں کی, لیکن وہ پریکٹیکلی ایم پی ایم این اے بننا چاہتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو وہ مائنس کرتے ہیں, ایبسینٹ کرتے ہیں. کیوں؟ پروٹوکول ان کو ایم این اے ایم پی اے کا چاہیے, لیکن ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں, پیسہ چاہیے جیب میں, لیجسلیشن پہ توجہ دینے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں, ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فنڈ ہے جو بلدیاتی اداروں میں جانا چاہیے, کیش وہاں جانا چاہیے, وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ملتا ہے کہ وہ لوگ وہ ترقیاتی کام کرائیں جو ان کا کام نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ خود برد ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایسے یہ سیاست کو سیڑھی بنا کے ذاتی مفاد کے لیے چڑھا جاتا ہے. آپ پی ٹی آئی کی مثال لے لیں, آپ پی ٹی آئی کی مثال لے لیں, انہوں نے کہا جی وہ بلدیاتی اداروں کی بہت انہوں نے دعوے کیے, اور خان صاحب نے آنے کے ساتھ سب سے پہلے یک جنبش قلم سے پنجاب کے جتنے بلدیاتی نمائندے تھے ان کو گھر بھیج دیا. اسی طرح ابھی جو کراچی کا ماحول ہے جی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, جی کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیوں ضروری کیوں ہے, پہلے تھوڑا سا واضح کریں. دیکھیں, ہم تو یہاں پہ جب جا رہے ہیں نا تو لوگوں سے جو ملاقات ہو رہی ہے, لوگ اپارٹ فرام دیٹ کہ کس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں, وہ جب مصطفیٰ کمال بھائی کا نام سنتے ہیں تو جس طریقے سے کسی کا مریض اگر اللہ نہ کرے اس کو ہارٹ اٹیک ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فوراً لے کے طبہ یا کسی کارڈیک ہاسپٹل جاؤں اور ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کراؤں, تو لوگوں کی جو اگر آپ پلس دیکھیں گے نا وہ یہی ہے. وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کتنی باتیں کرے, لیکن تجربے کار جو اگر کوئی پرسنالٹی ہے جس نے کس واحد اس شہر کو بنایا اس لیول پہ, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں مصطفیٰ کمال بھائی کی لیڈرشپ چاہیے, دوبارہ میئر ہمیں جو ہے مصطفیٰ کمال بھائی چاہیے تاکہ ہمارے شہر پہ کوئی کام تو ہو. کیونکہ مصطفیٰ کمال بھائی کی دیانتداری اور ان کے کردار کے تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیگر بہت ساری پارٹیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشوز بناتی ہیں, کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا کے ان کا کردار کشی کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہیں, لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت دے نہیں سکتا. اور مصطفیٰ کمال بھائی یہ کہتے ہیں دراصل یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے نا, یہ ووٹ ہمیں ملنا یا نہ ملنا اس کے پیچھے 2 ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہیں گے انشاءاللہ لوگوں کے لیے بھلا کرنا تو ہمارے ہاتھوں سے کروائیں گے, جیسے پہلے کروائے مصطفیٰ کمال بھائی کی. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو 2018 کے بھی جیسے الیکشن ہوا, آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کسی طرح مطلب وہ جو آر بی ایس سسٹم تھا اس سے پہلے مصطفیٰ بھائی کو اور ڈاکٹر ارشد وغیرہ کو چند پولنگ اسٹیشنز پہ تھاؤزنڈس ووٹ ملے, اور اس کے بعد جب 3 دن بعد وہ روک کے اور رزلٹ آ رہا ہے تو سینکڑوں پولنگ اسٹیشن میں چند سو ووٹ شروع کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب لوگوں کے علم میں ہے, لیکن ہم اس سے کوئی نا امید نہیں ہے. ہم صرف یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس وقت اللہ چاہیں گے جو لوگ مخالف بھی ہیں نا وہ اس ملک کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصطفیٰ کمال بھائی کا انتخاب کریں گے. کیوں؟ میں کچھ اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے, ملک ہمارا قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اس کی یہ بھی ہے جو کرپشن ہو رہی ہے, جو سڑک کے پیسے کھائے جا رہے ہیں, یہ جو سیوریج لائنوں کے پیسے کھائے جا رہے ہیں نالوں کے. اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کی ترقی دینی ہے تو اس کے لیے کراچی کو ترقی دینی پڑے گی. اور اگر کراچی کو ترقی دینی ہے کیونکہ 70% یہاں سے ریونیو جا رہا ہے, تو کراچی کو ترقی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 70% پاکستان کے حالات بہتر کر دیے, اور اس کو ترقی دینے کے لیے یہاں پہ اس وقت جتنے بلدیاتی نمائندے ہمارے یا جو ایم پی ایم این ایس کے بھی نمائندے مستقبل میں آتے ہیں
ان کے ڈولفن نشان ہے، اس کو لوگ اگر پروموٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ مصطفیٰ کمال بھائی میئر آئے اور اس کراچی کو پہلے کی طرح اور اس سے زیادہ ترقی دیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ سب جو آپ نے باتیں کی، ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا، ماضی میں بھی دیکھا، بہت سارے لوگ آئے جی اسی چیز کے دعوے دار، ہم کراچی کو ایسا کر دیں گے، ہم کراچی کو فلاں ملک کی طرف بنا دیں گے، پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے، ایسا بنا دیں گے۔ ناکامی کیوں ہے؟ نیت کی خرابی، لیڈر کی، لوگوں کی؟ لیڈر کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ ہے۔ کمال بھائی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس وقت وہ سٹی کے میئر آئے تو جب لوگوں کو دفتر پہ آنے کے لیے ٹائم سے کہا تو بڑی بڑی عمر کے لوگ بیلکٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مسکرا کے دیکھنے لگے تنزیاسی کہ یہ تو ابھی کل کو ان کا کوئی آ جائے گا نمائندہ اور وہ کہے گا اتنے اتنے پیسے آپ ہر ہفتے جمع کرا دیں، تو یہ کہا کے لیے ٹائم کے لیے۔ لیکن جب ان کا کردار دیکھا اور سب کچھ ان کی امید کے برخلاف ہوا تو سب فائلیں دبائے ہوئے جو ہے ٹائم سے آفس بھی ہوتے تھے اور رات گئے 11:30 12 بجے بھی مصطفیٰ بھائی کے پیچھے پیچھے تیز بارشوں میں بھی دوڑ رہے ہوتے تھے کام کراتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کردار۔ جب ایک شخص دیانتدار ہوگا تو لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو فضا چل رہی ہے، نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے؟ دیکھیے بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں چونکہ وہ جانتی ہیں کہ عوام کی جو پلس ہے اس وقت ان کے اگینسٹ ہے، اور وہ جان چکے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا شعور بھی ہے اور ان کے سامنے یہ آپشن بھی ہے کہ واحد کوئی تجربے کار شخص جس نے پہلے کراچی بنایا موجود ہے ان کے درمیان، تو اس وجہ سے ایوائڈ کر رہے ہیں وہ اسپیشلی بلدیاتی انتخابات۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح نہ ہو۔ ایک ہی وجہ، ایک ہی پرسنالٹی وجہ؟ اس کی وجہ ہے نا، دوسری کسی پارٹی میں آپ بتا دیں ورلڈ سیکنڈ بیسٹ میئر، ارے اور کوئی بھی ایوارڈ ملا ہو کسی کو، کچھ تو کیا ہو کسی نے، آپ نام بتا دیں نا کسی کا، کچھ تو کیا ہو کسی نے، کیا ہے ہی نہیں نا کوئی اور۔ آپ کا تو اس وقت ملک کا سرمایہ ہے مصطفیٰ کمال بھائی۔ آپ یقین کریں میں کوئٹہ گیا مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ جلسے میں، تو وہاں جو نیوٹرل لوگ تھے وہاں کی عوام، اور وہ آگے اپنے جب نمبر لکھوا رہے تھے ہمارا کارکن بننے کے لیے، تو اور ان کی جو وہاں پہ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال بھائی یہاں سے الیکشن لڑیں اور ہمیں کوئٹہ کا میئر یوں چاہیے کیونکہ جیسے آپ نے کراچی کو بنایا تھا اسی طرح آپ کوئٹہ کو بنا دیں۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں آپ کے لیے یہیں کا کوئی رہنے والا اس کردار کا شخص کھڑا کروں گا اور اس کو فالو اپ رکھوں گا کہ انشاءاللہ جیسے کراچی کو بنایا تھا اسی طرح انشاءاللہ کوئٹہ۔ اچھا یہ چیز لوگوں کے ذہن میں بہت ہوتی ہے کہ جو بھی جس بھی سطح پہ کینڈیڈیٹ ہے جس علاقے سے لڑ رہا ہے اس کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں، سوری میں سمجھا نہیں آپ کا کوشچن۔ اس کی رہائش جی اس علاقے میں نہیں ہے، آپ کی بھی رہائش ایک دور علاقے میں۔ جی جی تو آپ اس نظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کے اندر یہ باتیں ہیں جی کہ جی ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمارے مسائل سے ہم بہتر آ گئے بانسبت اس کے جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ لڑ کے جا رہا ہے اور اس کی رہائش کسی دور دراز علاقے میں اور وہ ایک اچھے علاقے کا رہائش پذیر ہے، تو اس کو اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی پرواہ ہمیں، جتنے مسائل ہمیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس کا وہ بتاؤں کہ ابھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ہمیں تاکید یہ کی گئی کہ جو ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن نے جو نمائندے یہاں پہ نومینیٹ کیے، جو ہماری مرکزی شعبے کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی ہدایت دی گئی کہ جس علاقے میں ووٹ ہے وہاں سے وہ ٹھیک ہے الیکشن کے کاغذات جمع کرائیں۔ تو ابھی جیسے ہمارے چیئرمین ہیں یہ پیچھے گلی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ووٹ تو ہے، رہائش بھی ان کی یہاں، ٹھیک ہے، یہیں پہ مستقل رہتے ہیں۔ اچھا میرا معاملہ یہ جیسا آپ نے انڈیکیٹ کیا بھائی میرا ووٹ یہاں پر ہے، میرا گھر میری انٹینشن یہ تھا کہ آپ کلیئر کریں، میرا گھر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوگا نا، جس کلیئر ہو الیکشن جائے گی آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل برابر میں سمجھے 50 سال کے لگ بھگ میں میرا سسرال ہے مستقل، مطلب میری شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، پھر تو آپ کا آنا جانا لگا تو میرا بتا رہا ہوں نا یہ مطلب یہ گھر میرا اس سائٹ پر اور سسرال میں، تو میرا گھر الحمدللہ یہیں پر ہے، اور اسی طرح ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی 2 گلی دور ہے۔ اور اس کا بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے ایک چیز آپ کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کا اسپیشلی وہاں کا لوکل ہونا یوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر ایم پی اور ایم این اے کو ڈھونڈیں گے یا منسٹر کو ڈھونڈیں گے اس پہ عوام کا ایکسیس نہیں ہوتا، لوگ کام نہیں کرا پاتے۔ بلدیاتی نمائندے وہاں کے جب لوکل ہوتے ہیں تو وہ اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہم نے پرسوں آپ کو بتایا تھا اب تک نہیں ہوا، اب کب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا وہ ایزی ٹو ایکسیس، ہاں بالکل، تو چیزیں انشاءاللہ اسی انداز میں بہتر ہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کراچی نے بہت دھوکے کھائے ہیں، ہر جوان درد دل رکھنے والا اسی بات پہ ہے۔ گزشتہ جو میئر گزرے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ اختیارات نہیں ہے، گزشتہ حکمران کے یہی دعوے تھے، دوسرے الفاظوں میں دوسرے دعوے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے کراچی پھر دھوکہ کھائے گا؟ دیکھیں اللہ سے اچھی امید ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا اور مصطفیٰ کمال ہی کراچی دوبارہ بنائے گا انشاءاللہ۔
اور لیکن اس میں پھر میں انشاءاللہ کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم پہ ان کے عوامل کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرنا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر ایک نوزائیدہ بچہ ریگستان میں اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے اور اس سے ایک ایسا پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے کہ جو آج تک وہ جاری ہے اور آب زمزم آپ اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, تو اللہ پاک جب چاہے تو وہ آپ کی ہماری گھر کے نلکوں میں بھی پانی لا سکتا ہے, جیسے مصطفیٰ بھائی کے دور میں انہوں نے محنت کر کے لے کے. اللہ پاک اسباب بناتے ہیں, اللہ پاک اسباب بناتے ہیں. لیکن اگر ہمارے لوگ سیریس ہو کے صرف ملک کی خاطر سوچیں, تمام تر تعصب سے بالا تر ہو کے, پارٹیوں کی سوچ سے بالا تر ہو کے اس ملک کی بہتری کے لیے اگر سوچیں کہ اس شہر کو, جیسا کہ میں نے کہا, اگر اس شہر کو ترقی ملتی ہے تو سمجھے 70% ترقی پاکستان میں ملنا شروع ہو جائے گی. تو اس کی خاطر, پاکستان کی بہتری کی خاطر اگر وہ سوچتے ہیں اور ایک رائٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, اگر مصطفیٰ کمال بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہے جس کو اس طرح کی کوئی ورلڈ لیول کی ریکگنیشن ملی ہو تو وہ دیکھیں, سرچ کریں. کوئی ایسا دوسرا آپشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے کہ ملک کو بہتر کرنا ہے تو شہر کو بہتر کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی کو چوز کرنے کے لیے ڈولفن پہ مہر لگائیں, ان کے نمائندوں کو وہ سلیکٹ کریں تاکہ وہ لوگ ان کے نمائندے انشاءاللہ مصطفیٰ کمال بھائی کو ایز اے سٹی منیجر دوبارہ لائیں اور پہلے سے زیادہ شام کراچی. اچھا, آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, جو نوجوان نسل ہوتی ہے, جی, جو نوجوان ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں جی, اور کسی قابل احترام شخصیت کا کہنا بھی ہے, نوجوان معاشرے کا موزن کی حیثیت رکھتا ہے. جی, معاشرے کو جگانے والا ہوتا ہے, معاشرے کے موزن کی حیثیت رکھتا ہے. وہ اگر سو جائے یا کچھ اسباب ایسے ہوں یا اس کو سلایا جائے, دور رکھا جائے, تو معاشرہ سو جاتا ہے, معاشرہ بیدار نہیں ہوتا. صحیح ہے, ایسے ہی صحیح, ایسے ہی. تو آج کی تاریخ میں جو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو یہی اسباب ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھی اچھی ڈگریز, اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اچھی تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں نہیں ہیں. پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں بہت کم موازنہ پہ ان کی سیلریز ہیں. تو اس حوالے سے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, انفرادی سطح پہ بھی اور ان کا تھوڑا سیاسی بھی, ان کا تھوڑا سا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ایک عام نوجوان جو اس وقت گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس پہ جس طرح اپنے گھر کو, اپنے گھر والوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے, اسی طرح اس کو اس شہر کو اور اس ملک کو بہتر کرنے کی بھی ذمہ داری ہے. کیوں کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کر سکتا ہے, جی, ایک انجینئر ایک گاڑی ٹھیک کروا سکتا ہے یا بنا سکتا ہے یا بلڈنگ بنا سکتا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر, ایک اچھا دیانتدار پڑھا لکھا پولیٹیکل ورکر, یا بڑے پڑھا لکھا نہیں بھی ہو, دیانتدار ہو, وہ اگر جب اپنا حصہ ڈالتا ہے اس پولیٹیکل ورک میں, جہاں لیکن ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. پہلے وہ نوجوان ریسرچ کریں, وہ چیک کریں کہ کون ایسا شخص آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان موجود ہے کہ جو پڑھا لکھا بھی ہو اور جس نے اس ملک کو, اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہو, جو مزید یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ بھائی شہر کے علاوہ پورے ملک کو لیڈ کر سکے اور اس پاکستان کو ترقی کی سیڑھی پہ گامزن کر سکے. تو اس کے لیے وہ پراپر ریسرچ, صرف سنی ہوئی بات نہیں کہ بھائی میں ایک نوجوان ہوں, اب 6 سال کا نوجوان, اس کو نہیں پتا 18 سال پہلے مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا کام کیا ہے. اس کو تو یہ بتا دیا گیا بھائی, مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے, سب کو پتا ہے جی بہت زبردست خوبصورت آدمی ہے اور انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا, لیکن اس شہر کے لیے ٹیکنیکل کام, اس کسی ملک کے لیے کوئی ٹیکنیکل کام, کوئی ایکسپرٹیز, کوئی ایسی چیز کسی نوجوان کو نہیں پتا. میں نوجوانوں کے لیے میرا صرف ایک میسیج یہ ہے کہ خاص طور پہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہوں کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے, ہم اتنی نوکریاں دلا دیں گے, ہم اتنے وہ, اب مثال کے طور پہ بینگ پرائم منسٹر, اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا کہ پینافلیکس پورا پیچھے لگا ہوا ہے آپ نے کہ جی میں گھروں لوگوں کو 50 لاکھ گھر دینے جا رہا ہوں. جب پرائم منسٹر آپ بات کر رہے ہیں اور نادرا سے لوگوں کو فارم الاٹ کروا رہے ہیں, اصولاً تو اس پہ کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے زمین خریدے بغیر لوگوں کو گھر کیسے دے رہے ہیں, آپ نے اپلیکیشن نادرا کے تھرو جمع کی. اس سے بڑا بیوقوف بنانے کا کارخانہ لگ نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ صرف ایک چاہت کی بنیاد پہ نہیں, صرف ایک فیم کی بنیاد پہ نہیں, ریسرچ کریں کہ ملک کے لیے ٹیکنیکلی کام بہتر کس لیڈر نے کیا ہے اور کون صلاحیت رکھتا ہے کہ جو اگر ایک شہر کو ایک اچھا, جیسے مصطفیٰ کمال بھائی کا میں نے بتایا
اس شہر کو دنیا کے تیزی سے 12-23 سے ترقی کرنے والے شہروں میں انہوں نے شامل کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تجربہ ان کا موجود ہے اب بھی، اور اس شہر کو دوبارہ سے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ ریسرچ کریں اور پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنیں۔ کس لیے؟ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے نہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے، کیونکہ گیس آپ کو پولیٹیکل ورکر نے دینی ہے، آپ کو بجلی، آپ کو سیوریج، آپ کو پانی، یہ آپ کو سیاستدان نہیں دینا ہے۔ تو ایک بیسیکلی ایک نوجوان ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بڑا لیڈر بنتا ہے، جیسے مصطفیٰ کمال بھائی کا ایک پورا ایک ماشاءاللہ ایک سفر ہے پولیٹکس میں۔ تو یہ میرا نوجوانوں کو پروگرام اب ایک میسج ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں اور پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاک سرزمین پارٹی کے UC4 کے نامزد وائس چیئرمین اور پارٹی میں اپنی ایک پہچان رکھنے والے کنور عمران علی خان، اور دوران انٹرویو ہم پہ کرم ہو گیا ایک ادارے کا جس کی ہمیں عادت ہے اور اندھیرے میں، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ امید ہے آپ لوگ ان کے خیالات کو بطور خاص سمجھیں گے، جو ان کا زاویہ ہے، جو بھی ان کا رخ ہے، اور جس کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں اس کو سپورٹ کریں گے اور ووٹ لازمی دیں گے۔ والسلام علیکم۔